ہماری خداوند یسوع کی انجیل مقدس لوکا کے مطابق اس کا 13واں باب 22 سے 30 آیات تک۔ ان دنوں میں یسوع یروشلم کو جاتے ہوئے شہر شہر اور گاؤں گاؤں جا کر تعلیم دیتا تھا، اور کسی نے اس سے کہا، اے خداوند، کیا نجات پانے والے تھوڑے ہیں؟ اس نے ان سے کہا کہ جاں فشانی کرو کہ تم تنگ دروازے سے داخل ہو، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ بتھیرے کوشش کریں گے کہ داخل ہوں مگر ہو نہ سکیں گے۔ جب گھر کا مالک اٹھ کر دروازہ بند کر چکا ہو تو تم باہر کھڑے ہو کر یوں کہتے ہوئے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کرو گے کہ اے خداوند، ہمارے لیے کھول دے، اور وہ جواب دے کر تم سے کہے گا کہ میں تم کو نہیں پہچانتا، تم کہاں کے ہو؟ تب تم کہنے لگو گے کہ ہم نے تیرے حضور میں کھایا پیا اور تو نے ہمارے بازاروں میں تعلیم دی۔ لیکن وہ تم سے کہے گا، میں تم کو نہیں پہچانتا، تم کہاں کے ہو؟ اے سارے بد کردارو، میرے پاس سے دور ہو جاؤ، وہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا۔ جب ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب اور سب نبیوں کو خدا کی بادشاہی میں شامل اور اپنے آپ کو باہر نکالا ہوا دیکھو گے، اور مشرق مغرب شمال جنوب سے لوگ آ کر خدا کی بادشاہی کی ضیافت میں شریک ہوں گے، اور دیکھو، بعض آخر ایسے ہیں جو اول ہوں گے اور بعض اول ہیں جو آخر ہوں گے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، یسوع یروشلم کا سفر کر رہا تھا کہ بھیڑ میں سے کسی شخص نے آگے بڑھ کر اس سے پوچھا کہ کیا نجات پانے والے تھوڑے ہیں؟ ہو سکتا ہے یہ بے مقصد سا سوال ہو، محض تجسس کی خاطر پوچھا گیا ہو۔ خداوند نے اس سوال کا جواب براہ راست حکم سے دیا۔ اس نے سوال کرنے والے سے کہا کہ جاں فشانی کرو کہ تنگ دروازے سے داخل ہو، بادشاہی میں اپنے داخلے کو یقینی بناؤ۔ جاں فشانی کرنے سے ہرگز مطلب یہ نہیں کہ نجات کا انحصار انسان کی اپنی کوشش پر ہے۔ یہاں تنگ دروازے سے مراد نئی پیدائش ہے، یعنی ایمان کے وسیلے سے فضل سے نجات۔ یسوع نے اس کو آگاہ کیا کہ اس دروازے سے داخل ہونے کو یقینی بنائے۔ بتیرے داخل ہونے کی کوشش کریں گے اور نہ ہو سکیں گے، کیونکہ دروازہ بند ہو جائے گا اور دوبارہ نہیں کھلے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ایمان لانے یا تبدیل ہونے کے دروازے سے داخل ہونے کی کوشش کریں گے، بلکہ یہ کہ مسیح کی قدرت اور جلال کے دن وہ بادشاہی میں داخل ہونا چاہیں گے، مگر وقت گزر چکا ہوگا، موقع ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔ فضل کا دن جس میں ہم جی رہے ہیں اختتام پذیر ہو چکا ہوگا، گھر کا مالک اٹھ کر دروازہ بند کر چکا ہوگا۔ یہاں تصویر یہ پیش کی گئی ہے کہ اس وقت یہودی قوم دروازہ کھٹکھٹا کر کہے گی کہ خداوند ہمارے لیے کھول دے۔ وہ اس بنیاد پر انکار کرے گا کہ میں تم کو نہیں جانتا۔ اس موقع پر وہ احتجاج کریں گے اور کہیں گے کہ ہم تو تیرے ساتھ قریبی اور گہرے تعلقات رکھتے تھے، لیکن ان دعووں اور ایسے عذر کا اس پر کوئی اثر نہ ہوگا۔ وہ بدکار یعنی بدی کے کرندے تھے، ان کو اندر آنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ اس کے انکار کے باعث وہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا۔ رونا پچھتاوے کو اور دانت پیسنا خدا کے لیے شدید نفرت اور دشمنی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جہنم کی اذیت بھی انسان کے دل کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ ایمان نہ لانے والے اسرائیلی ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب اور سب نبیوں کو خدا کی بادشاہی میں شامل دیکھیں گے۔ وہ محض اس بات کی وجہ سے خود وہاں داخل ہونے کی توقع رکھتے تھے کہ ہم ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کی اولاد ہیں، لیکن ان کو باہر نکال دیا جائے گا۔ غیر قومیں زمین کے چاروں کونوں سے آ کر مسیح کی بادشاہی کے نور میں داخل ہوں گی اور اس کی عجیب برکتوں سے لطف اندوز ہوں گی۔ یوں بہت سے یہودی جو پہلے خدا کی برکت کے منصوبے میں شامل تھے وہ رد کیے جائیں گے، جبکہ غیر اقوام جن کو حقارت کی نظروں سے دیکھا جاتا تھا وہ مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی کی برکات سے محظوظ ہوں گے۔
کا پیمبر ریڈیو ویریٹاس ایشیا